اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْعُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَلَا تَأْوُلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ دخان کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم آزما چکے ان لوگوں سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آئے ان کے پاس ایک معزز رسول کہ تم لوگ واپس کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ شرکشی مت کرو اللہ پر، بے شک میں لائے ہوں تمہارے پاس ایک واضح سند، اور میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم لوگ سنسار کرو مجھ کو، اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے تو کنارہ کش ہو جاؤ مجھ سے۔ پھر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ یہ مجرم قوم ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ فتنہ، آزمائش۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنا عمل رکھتی ہے۔ ماضی کی مثالیں اللہ کے اصولوں کو جاننے کے لیے ہیں، اور ان کی عمل کی معرفت کا درس سکھانے کے لیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ایک اللہ والے سے ہوتی ہے۔ اللہ والے کی پہچان، اس کی شناخت ایک امر امتحان ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ والا ہی اللہ کی امانتوں کا اہل ہوتا ہے، رسول امین ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا، کہ اپنی امانتیں اس کے اہل کے حوالے کر دو۔ انسان کی جان اللہ کی امانت ہے۔ وہ اللہ والا اللہ کے بندوں کی جان کو اللہ کی راہ میں لگانے کا امین ہوتا ہے۔ وہ امام ضامن ہوتا ہے، ضمانت لیتا ہے۔ امام اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کا تعلق اللہ سے ہو، اور اس کی بات اللہ کی بات ہو۔ وہ اللہ کے ارادے کا امین ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے امین اور اہل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بار بار تاکید کی ہے کہ اللہ کے معاملے میں دھوکہ مت کھاؤ، اللہ والے کی پہچان میں دھوکہ مت کھاؤ، نام نہاد مذہبی پیشوایت کے دھوکے میں مت آؤ۔ وَلَا تَأْوُلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلطان مبین یعنی کھلی دلیل۔ اللہ والے کے پاس ایک بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو عاجز نہیں کر سکتی، ان پر کسی کا جادو نہیں چلتا، کوئی آسمانی بلا ان پر نہیں آتی، کسی وبا اور طاعون سے وہ نہیں مرتے، وہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہ ضمانت لیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب مہیا کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائیں تو ان کا ہر خیال حسن جسم اختیار کرتا ہے، ہر کام ان کا زندہ ہے۔ دنیا کے تمام دانشور حکیم بڑے بڑے سر والے جمع بھی ہو جائیں، وہ ایک اللہ والے کی بات کی برابری نہیں کر سکتے۔ ان کی بات کن فیکون کے مترادف ہوتی ہے، ان کا عمل رکتا نہیں ہے، جاری رہتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو میری مخالفت میں مت آؤ، غیر جانبدار ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ ایک جامع اصول ہے۔
اسی طرح اولیاء اللہ، اللہ والوں کی مخالفت سے بچنا۔ اگر کوئی مدعی اللہ کی طرف سے مامور ہونے کا دعویٰ کرے اور اگر وہ کاذب ہو تو اللہ قوی ہے، وہ اس کا حساب لے لیتا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن اگر وہ صادق ہے اور جو اس کی مخالفت میں آئے وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ پاتا، کیونکہ اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے اللہ کو اس کی غیرت بڑی عزیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کے لیے کسی بھی وجود کی کوئی حجت نہیں ہے، لیکن اللہ کے کام کی معرفت کے لیے اولیاء اللہ کا وجود برحق ہے۔ اللہ والے قوم کی گرتی ہوئی حالت کو سنبھالنے کے لیے آتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان کو پہچان کر ان کے ساتھ اللہ کی معرفت اور اس کی حاکمیت کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے وجودوں کو مبعوث اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ وجود اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ خود اللہ کی ذات کو منوانے کا مقصد لے کر آتے ہیں۔ جب تک وہ وجود اللہ کی سنت کے مطابق وہ کام نہ کریں جو کسی بشر کی طاقت میں نہ ہو، اللہ کے وجود کی معرفت نہیں ملتی۔ وہ اللہ کی غرض کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، طاغی طاقتوں کو تباہ و برباد کر کے اللہ کی کبریائی کو منوانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ان کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ ان کی مخالفت میں آتے ہیں وہ ذریت ابلیس بنتے ہیں، وہ آل شیطان بن جاتے ہیں۔ ختم رسالت کے بعد اولیاء اللہ کا وجود جو وارث الانبیاء ہے، وہ اللہ کی سنتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے ارادوں کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ ایسے وجودوں کی معرفت اگر حاصل نہیں ہوتی تو فرمایا فَاعْتَزِلُونَ کی صورت اختیار کرنی چاہیے اور ان کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے فرعون، ان کی عدالتیں ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ ان سے عاجز رہتے ہیں۔ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ ہنگامے ہے میری تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا بنگاہ قلندر سے گزر جا۔ میں کشتی و ملاح کا محتاج نہ ہوں گا، چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا۔ توڑا نہیں جادو میری تقبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا۔ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔